ندیم افضل چند صاحب، آپ یہ جو اقدام ہے کہ پیٹرولیم لیوی مزید بڑھا کر اور آرڈیننس کے ذریعے سے بڑھا کر 34 ارب روپیہ ماہانہ اب اکٹھا کر کے پچھلے مہینے کی جو ڈفرنس ہے اس کو اس مرتبہ کو ایڈ کر لیں، تو آپ کے خیال میں یہ اقدام وفاقی حکومت کا قابل تحسین ہے یا قابل تشویش ہے؟ دیکھیں جی، اس کے اوپر ابھی بلاول صاحب آئے ہیں کل، تو ہماری ڈیٹیل جو میٹنگ ہوگی جب پارٹی پالیسی میرے خیال 1-2 دنوں میں ہماری میٹنگ کال کر لی ہے انہوں نے، تو اس کے اوپر ہم اپنا لائے عمل بھی دیں گے، پیٹرولیم کے اوپر بھی اور ساری چیزوں کے اوپر۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے آپ کا قیمتیں بڑھانے کا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ٹیکسز لگانا چاہتے ہیں یا لیویز لگانا چاہتے ہیں تو میرے خیال ہے اگر پراپر فورم استعمال کیے جائیں، پارلیمان کو استعمال کیا جائے یا سارے صوبوں کو ملا کر کونسل آف کامن انٹرسٹ کے ذریعے ان سی رائے بھی لے لی جائے، تو میرے خیال میں آئین کے اگر ٹولز جو ہیں ان کو استعمال کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، اس پہ آپ کی نیت پہ شک کو نہیں کرے گا۔ ورنہ اگر آپ شارٹ کٹ میئرز کریں گے اور تیزی میں کریں گے تو اگر آپ اچھا کام بھی کرنا چاہیں گے تو آپ کی نیت پہ لوگ شک کریں گے اور وہ اچھا کام بھی آپ کا گدلا ہو جائے گا۔ تو میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ اب فیصلے کرتے ہوئے کچھ تھوڑا سا عوام کا اور ریاست اور فیڈریشن کی مضبوطی کی طرف بھی دیکھیں کہ عوام کیا سوچ رہی ہے، پارلیمان کیا سوچ رہا ہے اور ریاست کیا سوچ رہی ہے اور چھوٹے صوبے کیا سوچ رہے ہیں۔ اور آپ یہ نہیں کہ آپ ایک طرف سے پیسے اکٹھے کریں اور پھر ایسے جگہ پہ لگائیں جہاں پہ پھر آپ اس صوبے کی پارٹی، جس پارٹی کی حکومت ہے، ان کو بھی آپ آن بورڈ نہ لیں، اور جہاں ضرورت ہے جس صوبے میں موٹر ویز کی جو پورا آپ ایک پورٹ سٹی کے ساتھ آپ نے ملانا ہے، کراچی وہ موٹر وے پڑی ہوئی ہے اور آپ کبھی بھاول نگر میں شروع کر دیتے ہیں، کبھی کسی اور جگہ شروع کر دیتے ہیں، ہے سارا پاکستان، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، پنجاب میں بھی بنائیں، شہروں میں بھی بنائیں، لیکن اگر منصفانہ تقسیم ہو جائے، اگر پسماندہ علاقوں کو زیادہ مد نظر رکھا جائے یا ایسی پالیسیز بنائی جائیں جس سے ہم ہر کوئی اپنے آپ کو اونر فیل کرے اس ملک کا، اس نظام کا، تو میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ مگر چند صاحب، ایک طرف نوید قمر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ بلوچستان کا تو صرف نام لیا گیا ہے، یہ تو پی ایس ڈی پی میں جائے گا، یہ سارا پیسہ جو اکٹھا ہوگا، لیکن دوسری طرف کل سرفراز بگٹی صاحب جو آپ ہی کی پارٹی کے چیف منسٹر ہیں وہ اس پر شکریہ ادا کر رہے تھے پرائم منسٹر کا، تو کیا پارٹی میں دو رائے ہیں اس حوالے سے؟ نہیں سر، دو رائے نہیں ہے، ابھی میں اس لیے محتاط سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ہماری پارٹی کی ابھی میٹنگ ہونی ہے، جب پارٹی کا موقف آئے گا تو پھر میں بہتر پوزیشن میں ہوں گا آپ کو وہ موقف دینے میں۔ اس وقت میں اس پہ واضح موقف اس لیے نہیں دے سکتا کہ ہماری کل میٹنگ ہونی ہے، کل میٹنگ کے بعد ہم انشاءاللہ آپ کو موقف دیں گے۔ صحیح، لیکن آپ ذاتی طور پر سر کیا ویسے سمجھتے ہیں کہ یہ اعتراض کیا درست ہے کہ آپ ایک کے منہ سے نوالا چھین کے دوسرے کو دے رہے ہیں، اور یہاں ہر شخص پیٹرولیم پرائسز کی وجہ سے سفر کر رہا ہے، اور اگر موٹر ویز پہ لگانا ہے تو پھر سندھ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو سکھر اور حیدرآباد موٹر وے ہے اس کو تعمیر کر دیں، آپ 10 روپے اور پیٹرول کے اوپر لگا دیں، تو عام صارف پر 10 روپے کا یا 8 روپے کا بوجھ اضافی ڈالنا، یعنی 11 ارب 27 کروڑ پہ ماہانہ ایڈ کرنا، یہ جو ابھی کل والا ہوا ہے اس سے 11 ارب 27 کروڑ پہ ایڈ ہوئے ہیں، اور 2.5 ماہ میں 28 ارب 18 کروڑ کے محصولات جمع ہوں گے، تو 2.5 مہینے میں 28 ارب روپے کا ایک طرح سے عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ فارمولا ٹھیک لگتا ہے آپ کو؟ بھائی مجھے تو فارمولا بالکل ٹھیک نہیں لگتا کہ ہم موٹر وے کے اوپر رہتے ہیں، موٹر وے کا ٹولز جو ہے جب مرضی بڑھا دیا جاتا ہے، 300 سے شروع ہوا، آج وہ 1000 روپے تک پہنچ گیا، اور 25 سال کے لیے آپ نے وداؤٹ بڈنگ، میاں صاحب نے جب وزیر اعظم تھے تو موٹر وے دے دی ایک کمپنی کو۔ اب اگر آپ کمپٹیشن بھی نہیں کروائیں گے کمپنیز کے درمیان، دوسری مقابلہ بھی نہیں ہوگا، تو یقیناً اس میں بھی بدنیتی شامل ہے، اور پھر جو مرضی جب مرضی ٹور پر آنا، موٹر کے اوپر آپ M2 پہ سفر کریں نا، تو آپ اسلام آباد سے آئیں تو آپ کو جس طرح جمپی موٹر وے ہو گئی ہے تو اس کا پراپر ورک بھی نہیں ہو رہا، ٹول بھی بڑھایا جا رہا ہے، اور اتنا زیادہ بڑھایا جا رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میرے خیال میں تقسیم تو نہیں ہے، منصفانہ تقسیم بھی نہیں ہے، ٹیکسیشن بھی ایماندارانہ نہیں ہے، تو ایک صوبے کو دینا، یا آپ پرائرٹیز ہونی چاہیے، ہماری پرائرٹیز ڈیمز ہونے چاہیے، ہماری پرائرٹیز ایجوکیشن ہونی چاہیے، ہماری پرائرٹیز ہیلتھ ہونی چاہیے، ہمارا گورننس کا ماڈل کولیپس کر گیا، اس کی ریفارمز
پرائرٹیز ہونی چاہیے. لیکن یہ ایڈاکزم کے فیصلے جو ہیں کہ ادھر سے اٹھائیں وہ پروجیکٹ شروع کر دیں, وہ کام شروع کر دیں, میرے خیال میں اس میں ویژن کی کمی ہے. اس کو کوئی بھی جو صاحب اختیار لوگ ہیں ان کے ویژن کے اوپر یقیناً کویسچن ہے. چند صاحب, آپ چونکہ ٹریجری بینچز پہ بیٹھتے ہیں اور حکومت ہیں, یعنی حکومت آپ کی وجہ سے قائم ہے, آپ حکومت کا حصہ ہیں, تو یہ جو چلیے یہ آپ نے اس پر تو کہا کہ آپ کی پالیسی ابھی کل واضح ہو جائے گی, اجلاس بلایا گیا ہے, جو لیوی والا ایشو ہے, لیکن بجلی کی قیمتیں 7 روپے کم کی گئیں, تو غریب آدمی کو پھر ریلیف کیا ملتا ہے؟ 7 روپے آپ ایک طرف سے ان کو ریلیف دے کے 8 روپے کا ان پہ اضافی بوجھ ڈال دیتے ہیں, 10 روپے کا پچھلے مہینے اضافی بوجھ ڈال دیا, تو یہ ایکچولی تو ریلیف نہیں ہے. تو آپ کو اس پر تشویش نہیں ہے, یا کیا آپ یہ ایشو جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ریز نہیں کرنا چاہتے پیپلز پارٹی؟ میں اپنے جو ہمارے دانیال صاحب ہیں میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, بالکل ریلیف نہیں دے رہے. میں یہی تو کہتا ہوں کہ ہم پارلیمان کے اتحادی ضرور ہیں, ایگزیکٹو کے اتحادی نہیں ہیں. ہم نہ ہمارے پالیسی میکنگ میں, نہ ہم مشاورت میں شامل ہیں, نہ فیصلے کرنے میں شامل ہیں. اور یہ اگر یہ کہتے ہیں مہنگائی کا کریڈٹ کم کرنے کا کریڈٹ بھی اگر یہ خود لیتے ہیں, تو یہ جو گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ ذمہ دار کا ستیہ ناش کر دیا ہے, کسان کا بٹھا, کاشتکار کا بٹھا بیٹھ گیا ہے, تو یہ اس کا کریڈٹ بھی خود ہی لیں. ہم نہیں شامل ہونا چاہتے کہ آپ گندم میں 34,000 روپے پر ایکڑ کسان کو نقصان ہو رہا ہے. اگر 1 کروڑ ایکڑ ہے تو اس کو 34,000 سے ضرب دے لے, یا 2 کروڑ ہے تو دے لے. ہم نہیں کہنا چاہتے کہ آپ نے 1700 ارب پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے 35 لاکھ ٹن جو آپ نے گندم امپورٹ کی نگران حکومت کے دور میں, جو کسان نہیں پاکستان کا بٹھا بٹھا دیا. اور کیا چپاتی سستی ہوئی؟ کیا روٹی ہوٹلوں پہ سستی ہوئی؟ کیا ریسٹورانٹس میں روٹی سستی ہوئی؟ کیا اس سے میدا سستا ہوا؟ کیا چوکر سستا ہوا؟ کون سی چیز سستی ہوئی؟ کیا پیزا سستا ہوا؟ کیا سینڈوچ سستا ہوا؟ کیا جو آپ کسان کو, تو آپ 2,000 روپے پیزے کی قیمت پہ 1 من گندم آپ ہم سے لیتے ہیں, اور یقین جانیے ڈی اے پی ہم 13,000 سے اوپر, یوریا 5,000 سے اوپر, اور ڈیزل تیل بجلی کی قیمت آپ 16,000 روپے آپ نے فکس ٹیکس ٹیوب ویل پہ لگا دیا ہے. تو آپ کسان کا تو آپ نے رگڑا نکال دیا ہے. نہ کووڈ کے دنوں میں 1,200 ارب جو پی ٹی آئی نے دیا تھا عام دوسروں کو, ایس ایم ایز کو, اور دوسرے کسان کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا 1,200 ارب. اب یہ بھی ایک ریسٹ ہاؤس پہ 1 ارب لگ رہا ہے, آدھی آپ کسان کو دے دیتے تو آپ کا کسان زمینیں تو نہ بیچتا, آپ کا کسان ڈائریکٹ سبسڈی زرعی ترقیاتی بینک کے ذریعے دے دیتے, کم از کم وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ہاتھوں بلیک میل بے دخل تو نہ ہوتا. ایک طرف تو کسان بے دخل بھی ہو رہا ہے.